الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم رسولوں پر ایمان سے متعلق گفتگو کریں گے اور رسولوں پر ایمان کے فوائد و ثمرات کی طرف بھی اشارے کریں گے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہمارے دین کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہر ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ اور پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اہل ایمان کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسولوں میں سے ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا کہنا ہے کہ ہم سننے والے اور ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت ذکر کی کہ وہ لوگ کسی ایک رسول پہ ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، ایسا نہیں کرتے بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رسولوں پر ایمان نہ لائے، ان کے ایمان سے کفر کر جائے، ان پر ایمان لانے کا انکار کر دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی پر ایمان لائیں گے اور کسی کا انکار کریں گے، اور وہ اس کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو رسولوں کو جھٹلائیں یا ایمان کے معاملے میں ان میں فرق کریں، کسی پر ایمان لائیں اور کسی کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، کہ ان لوگوں کا کفر بالکل کھلا ہوا ہے، صراحت کے ساتھ بالکل ظاہر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کی، یعنی کسی پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کیا، ایسا جن لوگوں نے نہیں کیا بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ کسی تفریق کے بغیر تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں اہل ایمان کا طریقہ بتایا کہ وہ تمام رسولوں پر بلا کسی تفریق کے ایمان لاتے ہیں۔ کسی کو چھوڑ دیں، کسی پہ ایمان لائیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کے دلائل ہیں، اور حدیث جبریل جو بہت معروف ہے، اور ان دروس میں جن کا بار بار ذکر ہو چکا ہے، اس میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے رات میں تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے تو ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق والساعۃ حق۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 7499 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اے اللہ ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا سنبھالنے والا ہے۔ اے اللہ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، پروردگار اور مالک ہے۔ اے اللہ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری بات برحق ہے، تجھ سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں جن چیزوں کے برحق ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے والنبیون حق، کہ تمام انبیاء برحق ہیں۔ تو انبیاء پر ایمان لانا ایمان کے عظیم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جہاں ایک صاحب ایمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، جنت و جہنم کے وجود پر ایمان لاتا ہے، قیامت کی آمد پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح سے وہ اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان لانے کا مقام جہاں پر ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کتنا اہم مقام ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دین کی یہ بہت بڑی اور عظیم الشان بنیاد ہے۔ جو شخص اس بنیاد پر، جو رسولوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان نہیں لاتا، تو گویا وہ اسلام کی ایک بنیاد کو ڈھا دے گا۔ جو شخص کسی ایک رسول کو جھٹلا دے یا کسی ایک رسول کا انکار کر دے، وہ تمام رسولوں کا انکار کرنے والا مانا جائے گا۔ اب آئیے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ رسولوں پر ایمان لانے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن چیزوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے اہل ایمان بہت سارے مبارک فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے، گویا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں صراط مستقیم بتانے کے لیے، انہیں زندگی کا صحیح طریقہ اور صحیح طور سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے رسول اور اپنے پیغمبر اس نے بھیجے ہیں۔ اور اس عظیم الشان نعمت پر
ایک بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان، رسولوں پر ایمان لانے کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں رسولوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کی عزت و توقیر اور ان کا احترام کرتا ہے اور ان کے شایان شان ان کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے، ان کی ہمدردی کی ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے اور ان پر ایمان لانے کی صورت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔